والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ جناب اعجاز الحق صاحب، جب محترم ضیاء الحق صاحب پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، تب سے ہمارا ان سے یارانہ ہے، دوستانہ ہے اور اعتماد ہے اور ایک ہی رائے ہے۔ اور بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میاں اعجاز الحق صاحب نے اپنی سیاست کی ابتدا ہمارے مدرسہ شیراں والے سے کی تھی، اور وہ ان کا پہلا سیاست میں اوپننگ تھی، اور الحمدللہ ہم ہمیشہ ساتھ چلے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر والی جو اعلان ہے سی جے صاحب کا، انشاءاللہ وہ یقیناً ان کی خواب علامہ اقبال کی خواب کی طرح شرمندہ تعبیر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایت فرمائے، فضل فرمائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح سیاست بدل رہی ہے، اس سیاست میں ان لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے جو قوم کو اس عذاب اور گرداب سے نکال سکے۔ اور میں پیر پگاڑا صاحب کا اور اپنے تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہماری الائنس کی سرپرستی کی، اور انشاءاللہ ہم پوسٹ الیکشن ایرا میں بھی اصل میں اپنی کارکردگی آپ کو دکھائیں گے۔ منتخب ہونا کمال نہیں ہے، قوم کو صحیح راستے پر چلانا کمال۔ ماشاءاللہ، یہی بات میں کہنے لگا تھا کہ یہ جو الائنس ہے، کیونکہ ہر کوئی پوچھتا ہے جی کہ 8 تاریخ کو تو الیکشن ہو رہے ہیں، 25 دن رہ گئے، اب یہ آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ تو اس ملک کی جو نظریاتی بنیاد ہے نا، جس پہ یہ ملک بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جسے ہم سیاست میں بھلا چکے ہیں۔ جب تک یہ کہتے ہیں نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو بن جاتی ہے چنگیزی، تو دین جب تک سیاست کے اندر نہیں ہوگا، اس کا قبلہ درست نہیں ہوگا، تو یہ ہمارا لانگ ٹرم پروگرام ہے، یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے کہ یہاں اس الیکشن پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ یہ اتحاد انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر چلے گا۔ بہت شکریہ، اگر کوئی سوال ہے آپ تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب، ملک میں جو ہے وہ ایک عام تاثر یہی ہے کہ قبولیت اور مقبولیت، تو آپ نے جو اتحاد بنایا اس کی مقبولیت بھی ہے یا قبولیت بھی ہے؟ جب تک مقبولیت نہ ہو اور قبولیت نہ ہو، جب تک اور نیت نہ ہو، جب تک تو نماز بھی نہیں صحیح ہوتی۔ آپ وضو کر کے کھڑے ہوئے ہو جان نماز پہ، تو نہ نیت صحیح ہو اور قبولیت پھر کیسے ہوگی آپ کی؟ تو مقبولیت تو تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ تو ہماری بھی کوشش ہے کہ قبولیت بھی ہو اور مقبولیت بھی ہو، اور نیت ہماری صاف ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعجاز صاحب، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن کے قریب ہی ایسے الائنس بناتے ہیں، کیا آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے؟ اور آپ نے جتنے بھی الائنس بنائے ہیں، دفاع پاکستان کے نام سے ہو، افغانستان کے نام سے، وہ توڑ تک نہیں چڑھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک آپ نے کہا کہ الیکشن کے قریب جا کر آپ کو ٹاسک دیا، میں تو پورا سال ہی متحرک رہتا ہوں اور ملاقاتیں کرتا رہتا ہوں، اور لوگوں سے بھی ملتا رہتا ہوں اور دورے بھی کرتا رہتا ہوں پورے پاکستان کے۔ جو آپ نے ٹاسک والی بات کی ہے، جن کو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کے بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، جن کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ دھولا بن کر آتے ہیں، جن کو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کے کیسز 420 سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کوئی ٹاسک دیا جائے اس قسم کا کہ الیکشن سے پہلے بتا دیں کہ کون وزیر اعظم بنے گا۔ اچھا چوہدری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم یہ اتحاد بنا رہے ہیں مختلف جماعتوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے کہ آپ جو تمام جماعتوں کا آپ نے نام لیا ہے، آپ خود بھی منسٹر رہے ہیں، یہ اقتدار میں بھی رہی ہیں، ایم کیو ایم لے لیں، جی ڈی اے لے لیں یا دوسری جماعتیں لے لیں، آپ نے ذکر کیا مہنگائی کا اور ملک کے اندر جو افراتفری عوام پیس رہی ہے، آپ کی جو اتحاد ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اب دعویٰ کرے گا لوگوں کے اس کی مہنگائی کم؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ پہلے تو میں سب سے پریس کلب کے تمام دوستوں سے، آپ کی جو باڈی ہے یہاں پہ، صدر صاحب سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی، کیونکہ الیکشن کی مصروفیات کی وجہ سے اور مولانا اجمل قادری صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج بھاول نگر تشریف لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 3 ماہ کی
کوششوں اور کاوشوں سے ہم نے ایک الائنس تشکیل دیا ہے قومی یکجہتی اتحاد کے نام سے، نیشنل یونٹی الائنس، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مفادات کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ 2006 سے یہ معاملہ شروع ہوا جب سے چارٹر اور ڈیموکریسی ہوا اس ملک کے اندر کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول اکٹھے مل گئے، اور اس کے بعد پھر پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی ماشاءاللہ اس میں ہر قسم کی زبان بولنے والے پرندے موجود تھے، جو اب کچھ اڑ گئے ہیں اور کچھ ساتھ ہیں، لیکن کسی کا منشور، کسی کی نظریہ، کسی کی سیاست، کسی کا جو ہے وہ پروگرام ایک نہیں تھا، ہر کسی کا اپنا اپنا پروگرام تھا، لیکن ایک چھتے کے نیچے اکٹھے ہو گئے تھے مفادات کے لیے۔ تو پاکستان کے عوام نے جو مہنگائی، بے روزگاری اور ان دنوں میں دیکھی پچھلے 16 ماہ کے اندر جو ان کو جس طرح سے اس ملک کو جہاں لا کے کھڑا کر دیا، معیشت جو ہے اس کو بھی بالکل وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا، ہماری خارجہ پالیسی کا کوئی پتہ نہیں تھا، ایک بچہ جہاز لے کر اڑتا پھر رہا تھا پوری دنیا کے اندر۔ تو ہم نے سوچا کہ بہت سے میں نے علماء اکرام سے ملاقات کی اور بہت سے ہمارے اپنے ساتھی جو ہیں اس وقت ہمارے الحمدللہ 25 کے قریب ہیں، ان کے نام کا میں کل حتمی فہرست دوں گا، جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، جو نہ نون میں ہے، نہ استقام میں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں ہے، نہ کسی اور جماعت میں ہے، اور وہ ہمارے پلیٹ فارم سے یعنی اس جو قومی یکجہتی اتحاد جو ہے اس کے تحت وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اٹک سے لے کر اور الحمدللہ رحیم یار خان تک، ڈی جی خان سے آپ نے دیکھا ہوگا، بزدار صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پچھلی میٹنگ کے اندر، تو یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے نظریاتی سیاست کو فروغ دینے کے لیے علامہ صاحب سے میری میٹنگ جو ہے وہ کئی متعدد میٹنگز ہو چکی ہیں، اسی طرح سے مرکزی مسلم لیگ ہے، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میری ان کی پریس کانفرنس میں، پھر کوئی انڈیپینڈنٹ ہیں جیسے ابھی پچھلے دنوں میں جوائن کیا وہ NA48 سے لڑے، ان کی اپنی جماعت ہے، قومی قوت پارٹی ہے، پتہ نہیں مجھے نام بھول رہا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ پھر میں کراچی گیا ہوں، GDA والوں سے ملاقات کی ہے، MKM سے ملاقات کی ہے، سنی تحریک والوں سے ملاقات کی ہے، اور دیگر جماعتوں سے وہاں بھی ہم نے ملاقات کی ہے کراچی میں بھی، وہ بھی ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی تھیں۔ لیکن اب کیونکہ الیکشنز کی گہما گہمی ہے اور 8 فروری کو جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب الیکشنز جو ہے وہ 8 فروری کو ہو جائیں گے، تو میں مولانا صاحب کو اپنے قومی یکجہتی اتحاد کے مرکزی لیڈرز کے اندر ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ دعوت تو میں نے پہلے کی دی ہوئی تھی بہت دفعہ، تو میں نے کہا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں ادھر قریب بھاول نگر، کہ میں لاہور آؤں گا تو بڑا لمبا پڑے گا، یہ قدرتی طور پہ ان کا یہاں کا دورہ تھا، بالکل میں نے کیا تھا۔ دونوں ہمارے MPs کو PTI کا ٹکٹ بھی ملا تھا۔ 3 ماہ میں ایگزائل میں رہ کے آیا ہوں ملک سے باہر، کیونکہ میرا پاسپورٹ بھی بلاک تھا، میرا ECL پہ بھی نام تھا، اور میں بلیک لسٹڈ بھی تھا، اور میرے پہ 4 اینٹی کرپشن کی FIR تھیں، اور آج بھی میرے پہ ایک FIA کی FIR ہے جو میں تاریخیں ابھی بھی بھگت رہا ہوں اس کی۔ تو وہ وجہ نہیں تھی، میں 9 مئی کو ہر کسی نے کنڈیم کیا تھا، ہماری اپنی جماعت تھی، ملک کے حالات دیکھتے ہوئے انسان سیاست کرتا ہے نا۔ اب اگر حالات ایسے ہیں تو میں اس عمر میں جا کر تو میں دیوار سے تو ٹکر نہیں مار سکتا، میں وہ دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جب واپس آئے تھے، وہ بڑی جماعت تھی، زرداری سے ان کی نورہ کشتی شروع ہو گئی ہے، ویسے اندر سے ایک ہی ہیں، اور یہ آئندہ الیکشن کے بعد بھی PDM کی حکومت بنے گی، وہ PDM 1 تھی اور یہ PDM 2 ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ان کا یہ کام تھا کہ وہ کہتے ساری جماعتوں کو ساتھ لیں، جماعت اسلامی کو دعوت دیتے، ہمیں دعوت دیتے، PTI کو دعوت دیتے، سب کو کہتے آؤ بیٹھے، ہم پاکستان کو ہم نے کس طرح آگے لے کر چلنا ہے، بجائے اس کے کہ آ کر بھی وہ ایک جلسہ کرنے کے بعد تو پھر کوئی باہر نکلیں گے، جب باہر نکلیں گے تو پتہ لگے گا کس بابی۔ کمیٹی بنا رہے ہیں جو کہ کمیٹی تمام جماعتوں سے ملے گی، جماعت اسلامی والوں سے بھی میری ملاقات ہے،
انشاءاللہ بہت جلدی. اسی طرح ہم مسلم لیگ نون سے اور پیپل پارٹی کو بھی اگر اپنے قومی ادارے میں تو ہے وہ جماعت, اگر کسی ہماری کمیٹی کو جا کے ملاقات کرنی پڑے تو ان سے ہی ملاقات کریں گے کہ ادارے اور سیاستدان اور جب تک تمام ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے. یہ الیکشن 8 فروری کا ایک نہیں, آپ 100 الیکشن کرا لیں, آپ وہاں آ کے دوبارہ ادھر کھڑے ہوں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا. اجاز صاحب, یہ جو ایک سیاسی پارٹی سے انتخابی نشان لے کے اسے سسٹم سے باہر کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے یکساں ماحول ہونا چاہیے. اب جو چیز سپریم کورٹ کے اندر گئی وہ میں اب سپریم کورٹ سے تو بڑا نہیں ہوں کہ میں کہہ سکوں کہ جی صحیح کیا یا غلط کیا, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے جب اپنے 19 اپریل کو الیکشنز کروائے تھے جماعت کے, تو ہمیں 3 ماہ لگے تقریباً. کبھی آڈیٹڈ اکاؤنٹس لے کر آؤ, کبھی جناب فلانا کرو, اتنا موٹا رجسٹر تیار کرنا پڑتا ہے, اور پھر 6 دفعہ تو ہمیں سوالات بھیجے گئے کہ واپس جائیں. تو یہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے کہ الیکشن صحیح ہوئے نہیں ہوئے. اب الیکشن کمیشن کا بھی کچھ کام ہے, سپریم کورٹ کا بھی کچھ کام ہے, لیکن ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. سر, یہ الیکشن آپ کتنا عرصہ دیکھ رہے ہیں جی؟ یہ جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جو موجودہ صورتحال ہے, جو حالات ہیں, یہ کتنی مدت تک آپ کے ظاہر سیاسی بصیرت کے مطابق یہ کتنا عرصہ چلے گا؟ میں نے کہا جب تک کہ تمام ادارے اور سیاستدان ایک پیج پہ نہیں اکٹھے ہوں گے, جب تک دور رس پالیسیز نہیں بنائیں گے, نہ تو باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی یہاں, کیونکہ جب تک ملک اسٹیبل نہ ہو کوئی آپ کی طرف عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. پھر آپ تو لے کے پھریں گے, کیونکہ جہاں پہ ملک کو پہنچا دیا گیا ہے وہاں سے نکالنے کے لیے تو سب کو ساتھ مل کر کوشش کریں. جو صاحب, آپ نے خود کہا کہ ایک جماعت کے سربراہ کو جس طرح بایو میٹرک اور دیگر سہولت دی جا رہی ہے, تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے اسی کے لیے سجایا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں نا شفاف ہو. نہیں, ہم نے تو 2018 میں بھی ہروایا گیا تھا, اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ RTA سسٹم اور یہ, اور اس وقت بھی ایک جماعت کو جتانا شروع کیا چترال سے, تو گجرات آ کے بریکیں لگائیں, تو پھر انہوں نے کہا آپ دوسری جماعت کو سیٹیں دو تاکہ الیکشن جو ہے وہ قابل قبول ہو. تو اس میں پھر 60 سیٹیں جو دینی شروع کی, تو انہوں نے پھر پورا بہول نگر, پورا سرگودا, پورا ساہیوال, اکا دکا سیٹ کو چھوڑ کے اور رحمیار خان اور یہ ساری جگہ کر کے تو سیٹیں پوری کر کے دیں. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ وہ والا کام نہیں ہوگا, ورنہ پھر اس الیکشن اگر تسلیم نہیں ہوگا تو پھر چلے گا بھی. اور نیت ہماری صاف ہے, تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا. اجاز صاحب, آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن کے قریب بھی ایسے الائنس بناتے ہیں, کیا آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے؟ اور آپ نے جتنے بھی الائنس بنائے ہیں دفاع پاکستان کے نام سے ہو, افغانستان کے نام سے, وہ توڑ تک نہیں چڑھتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا. ایک آپ نے کہا کہ الیکشن کے قریب جا کر آپ کو ٹاسک دیا. میں تو پورا سال ہی متحرک رہتا ہوں اور ملاقاتیں کرتا رہتا ہوں اور لوگوں سے بھی ملتا رہتا ہوں اور دورے بھی کرتا رہتا ہوں پورے پاکستان کے. جو آپ نے ٹاسک والی بات کی ہے, جن کو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کے بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, جن کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ دھولا بن کر آتے ہیں, جن کو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کے کیسز 420 سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں. تو میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کوئی ٹاسک دیا جائے اس قسم کا کہ الیکشن سے پہلے بتا دیں کہ کون وزیر اعظم بنے گا. اچھا, اعلان ہے CJ صاحب کا, انشاءاللہ وہ یقیناً ان کی خواب علامہ اقبال کی خواب کی طرح شرمندہ تعبیر ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایت فرمائے, فضل فرمائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح سیاست بدل رہی ہے, اس سیاست میں ان لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے جو قوم کو اس عذاب اور گرداب سے نکال سکے. اور میں پیر پگاڑا صاحب کا اور اپنے تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہماری الائنس کی سرپرستی کی, اور انشاءاللہ ہم پوسٹ الیکشن ایرا میں بھی اصل میں اپنی کارکردگی آپ کو دکھائیں گے. منتخب ہونا کمال نہیں ہے, قوم کو صحیح راستے پر چلانا کمال ہے. یہی بات میں جناب اجاز الحق صاحب, جب محترم ضیاء الحق صاحب پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک, تب سے ہمارا ان سے
याराना है, दोस्ताना है और एतमाद है और एक ही राय है। और बल्कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मियां एजाजुल हक साहब ने अपनी सियासत की इब्तदा हमारे मदरसा शेरावाले से की थी और वो उनका पहला सियासत में ओपनिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा साथ चले हैं। हम ताकत यही है कि कबूलियत और मकबूलियत, तो आपने जो इत्तेहाद बनाया है इसकी मकबूलियत भी है, ये कबूलियत भी है। जब तक मकबूलियत ना हो और कबूलियत ना हो, जी जब तक और नीयत ना हो, जी जब तक तो नमाज भी नहीं सही होती। बिल्कुल सही। आप वज़ू करके खड़े हो जाओ जान नमाज पे, तो ना नीयत सही हो और कबूलियत फिर कैसे होगी आपकी? सही बात। तो मकबूलियत तो तब होगी जब अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लेगा। तो हमारे 8 तारीख को तो इलेक्शन हो रहे हैं, 25 दिन रह गए अब। ये आप किधर को जा रहे हैं? तो इस मुल्क की जो नज़रियाती बुनियाद है ना, जिस पे ये मुल्क बना था, तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसे हम सियासत में भुला चुके हैं। जब तक ये कहते हैं ना कि गुजाओ दीन सियासत से तो बन जाती है चंगेज़, तो दीन जब तक सियासत करने नहीं होगा, इसका किबला दुरुस्त होगा, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म नहीं है कि यहाँ इस इलेक्शन पे आके ख़त्म हो जाएगा। ये इत्तेहाद इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेकर चलेगा। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल है आप तो पूछ सकते हो। जो है वो पत्थर पे लकीर है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाएंगे। तो मैं मौलाना साहब को अपने कौमी यकजहती इत्तेहाद के मरकज़ी लीडर्स के अंदर उनको वेलकम करता हूँ। दावत तो मैंने पहले की दी हुई थी बहुत दफ़ा, तो मैंने कहा था कि आप आए हुए हैं करीब भावनगर, कि मैं लाहौर आऊँगा तो बड़ा लंबा पड़ेगा। ये कुदरती तौर पे इनका यहाँ का दौरा था और हज़रत के बड़े मुरीद हैं इस इलाके में और मुशराबाद में और दीगर जगहों पे, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की हुई थी। तो आज इनको हम बाकायदा तौर पर भावनगर की इस प्रेस क्लब के अंदर दावत भी दी है और इन्होंने कबूल भी कर ली है और इंशाल्लाह ये हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो मुख्तसर ये कि हमारा माजी में हारूनाबाद फोर्ट अब्बास NA 163 जो है वहाँ पे हमारा एक राय है, वो इस दफ़ा हमने अपना एक पैनल चिश्तिया में भी दिया। तो पहले मेरा अपना इरादा था लड़ने का, फिर मैंने वहाँ से दे दिया। दोनों काशिफ हैं हमारे, काशिफ महमूद है चिश्तिया से और काशिफ सना है हमारा डारावाला से और अलादार चीमा जो है वो MNA के ऊपर आया। तो ये 6 तो हमारे हेलीकॉप्टर यहाँ लड़ रहे हैं। फिर हमारा एक आज भी मेरी मुलाकात हुई है शौकत वालिद साहब के इनाम बारी लालिका हैं और असगर शाह साहब ऊपर हैं। ये आज़ाद पैनल है और दूसरी तरफ जो है वो रशीद भट्टू साहब है, राशिद भट्टू साहब है, रशीद कहता हूँ हमेशा उनको, राशिद भट्टू साहब है, उनका एक पैनल है। अभी मैं उनसे मीटिंग करके आ रहा हूँ यहाँ वापस। तो वो भी हमारे इसी इस्तेकाम जो है कौमी यकजहती अलायंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि कामयाब होंगे, उनकी अच्छी पोजीशन है। तो मैं अब मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। और इन दिनों में देखिए पिछले 16 माह के अंदर जो इनको जिस तरह से इस मुल्क को जहाँ ला के खड़ा कर दिया, मईशत जो है उसको भी बिल्कुल वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। हमारी खारजा पॉलिसी का कोई पता नहीं था, एक बच्चा जहाज़ लेकर उड़ता फिर रहा था पूरी दुनिया के अंदर। तो हमने सोचा कि बहुत से मैंने उलमा इकराम से मुलाकात की और बहुत से हमारे अपने साथी जो हैं इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 25 के करीब हैं, उनके नाम का मैं कल हतमी फरिस्त दूँगा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो ना नून में है, ना इस्तेकाम में है, ना पीपल्स पार्टी में है, ना किसी और जमात में है। और वो हमारे प्लेटफॉर्म से यानी इस जो कौमी यकजहती इत्तेहाद जो है इसके तहत वो खड़े हुए हैं। और अटक से लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार ख़ान तक, DG खान से आपने देखा होगा, गुलजार साहब भी मेरे साथ बैठे हुए थे पिछली मीटिंग के अंदर। तो ये सारे इकट्ठे हुए और हमने नज़रियाती सियासत को फ़रोग़ देने के लिए अल्लामा साहब से मेरी मीटिंग जो है वो कई मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसी तरह से मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जमीयत उलमा इस्लाम सिविल हक ग्रुप है, आपने देखा होगा पिछले दिनों मेरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई इंडिपेंडेंट है। जैसे अभी पिछले दिनों में ज्वाइन किया वो NA 48 से लड़े, उनकी अपनी जमात है
قومی فوڈ پارٹی ہے، نام بھول رہا ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. پھر میں کراچی گیا ہوں، GDA والوں سے ملاقات کی ہے، MKM سے ملاقات کی ہے، سنی تحریک والوں سے ملاقات کی ہے، اور دیگر جماعتوں سے وہاں بھی ہم نے ملاقات کی ہے کراچی میں. وہ بھی ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی تھی. والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. پہلے تو میں سب سے پریس کلب کے تمام دوستوں سے، آپ کی جو باڈی ہے یہاں پہ صدر صاحب سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی، کیونکہ الیکشن کی مصروفیات کی وجہ سے اور مولانا اجمل قادری صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج بھاول نگر تشریف لے کر آئے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 3 ماہ کی کوششوں اور کاوشوں سے ہم نے ایک الائنس تشکیل دیا ہے قومی یکجہتی اتحاد کے نام سے، نیشنل یونٹی الائنس. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مفادات کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے. یہ 2006 سے یہ معاملہ شروع ہوا جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اس ملک کے اندر کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول اکٹھے مل گئے. اور اس کے بعد پھر پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی ماشاءاللہ اس میں ہر قسم کی زبان بولنے والے پرندے موجود تھے، جو اب کچھ اڑ گئے ہیں اور کچھ ساتھ ہیں، لیکن کسی کا منشور، کسی کی نظریہ، کسی کی سیاست، کسی کا جو ہے وہ پروگرام ایک نہیں تھا. ایک اجمل صاحب میاں صاحب کے بھی ویلکم سر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پریس کلب بہاول نگر میں جناب اعجاز الحق صاحب سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء اور پیر اجمل قادری صاحب اور جو ہمارے ملک کی بلکہ انٹرنیشنل جو شخصیت ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ آنے والے رفقا میاں عثمان بٹو صاحب، عبید اللہ موتی صاحب اور دیگر احباب کو، طارق چودھری صاحب کو، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی اس جو ہے پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے. مفتی نصر اللہ صاحب جو نہیں آپ نے Okay.